لوگوں کی فلاح بہبود کے کام کرنے کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ کے میدان جو ہیں وہ راہیں جو ہے وہ کھلتی جاتی ہیں، اور لمبا تھوڑا سفر جو ہے تھوڑا لمبا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی جو ہے مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا میڈم، آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ آپ لائر بھی ہیں، تو آپ نے سی ایس ایس کے بارے میں نہیں سوچا؟ سی ایس ایس آپ کر جاتی، سی ایس پی آفیسر بن جاتی؟ سی ایس پی آفیسر جو ہے وہ ایک اسپیسیفک چیزوں کے لیے آپ ڈپارٹمنٹ کا، اسٹیٹ کے آپ خدمت کرتے ہیں۔ جو ایک سیاستدان ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک لوگوں کے ڈائریکٹ لوگوں کے کام کر رہا ہوتا ہے، ایک عبادت سمجھ کے۔ میرے مائنڈ میں ایک چیز فکسڈ ہے، پتہ نہیں کیوں، کہ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میرے جو آئیڈین ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر دریا کے اس کنارے کا کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا جو ذمہ دار ہو وہ اس ریاست کا حکمران ہوگا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اگر میرے علاقے میں اگر میرے بہاولپور کے لوگ اگر بھوکے سو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہر اس شخص پہ جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب اقتدار میں ہیں، اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو بلکہ ہم سب لوگوں کو تو راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے یہ سوچ کے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں کتنے پریشانی اور مشکل میں زندگی گزار ہیں، ہمیں تو ان کا بازو بننا چاہیے۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی تھوڑا سا، کہ میں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کی بات ہے، بے نظیر ان کے سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو رجسٹریشن ہو رہی تھی، تو ہمارے ہاں جو مرد حضرات ہیں، جو خواتین ہیں، ہم محرم کے دنوں میں تو سبیلیں لگاتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں۔ وہ محرم الحرام کا جو 10 محرم الحرام جو ہے وہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی مدد کس طرح کرنی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا دیکھ کے کہ ہجوم کی صورت میں خواتین تھے، تقریباً 1000 سے 1500 خواتین اکٹھی تھی، بیٹھنے کی ان کے پاس جگہ تک نہیں تھی، اور وہ بھوکی پیاسی کھڑی ہوئی تھی۔ تو مجھے اسے یہاں پہ فیل ہوا کہ ہمیں ان لوگوں کے، اگر ہم بہاولپور ترقی نہیں کرا تو وہ ان خواتین، ان مرد حضرات کی بددعا ہے جہاں ہم ان کو مدد نہیں پہنچاتے، ان کی ہم فیسلٹیز مہیا نہیں کرے۔ وہ اتنی گرمی کے اندر پانی پینے تک کا پانی نہیں تھا، وہاں سے ہم بے حس قسم کے انسان ہیں، ہم آگے سے گزر رہے تھے، سب لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ بے حسی کا عالم ہے۔ اس بے حسی کے عالم میں ہم بہاولپور کے لوگ آگے نہیں جا رہے۔ جب ہم دیکھیں کہ بہاولپور کا بچہ جہاں کوئی بھی بندہ کھڑا ہو، ہم یہ نہ کہیں یہ فلانے افسر کی ذمہ داری ہے، فلانے بندے کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو بندہ کھڑا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، جب ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے لوگوں کی مدد کریں گے، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم آگے ترقی کو کوئی ہماری راہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ چائنا میں دیکھیں، ادھر دیکھیں، ہم نے، مجھے کنٹریز کا ذرا، چائنا میں پچھلے سال گئی تو میں نے وہاں بہت دیکھا، وہاں لوگ بہت کوآپریٹیو ہیں۔ کوآپریٹیو ہونا پڑے گا ہم لوگوں کو، درد محسوس کرنا پڑے گا لوگوں کا۔ تو پھر میں نے، اور میری ایک این جی او بھی ہے، اور یوتھ ڈیولپمنٹ فورم کے حوالے سے، تو ہمارے وہاں بچے رجسٹرڈ ہوتے، تو میں نے ان بچوں کو بلایا، 8-10 بچوں کو، تو انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں کو بٹھایا، اور ہم نے وہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ کیا، ان لوگوں کی مدد کی، تو مطلب اس قسم کے لوگ چلے گئے، لوگ خواتین دعائیں دے کے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے نا جہاں پہ اس قسم کا میٹر ہے۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہماری سوسائٹی میں ہونے لگیں گی، ہم ہمارا کوئی بچہ گر جاتا ہے چھت سے یا کہیں چیز سے، تو ہم فوراً خیرات دیتے ہیں اس کے صدقے میں، کیونکہ وہ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم یہ سمجھیں گے کہ بہاولپور کے جو بچے ہیں، بہاولپور کے رہنے والا فرد بھی ہماری فیملی کا ممبر ہے، تب جا کے ہماری سوسائٹی میں چینج آئے گا۔ وہ یتیم بچے جو 40-50 چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جس وقت پرورش پا رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یتیم بچے ہوں گے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے یہ میرے بچے ہیں، بہاولپور کے بچے ہیں، اسٹیٹ کے بچے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ فلانی کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، نہیں، یہ میرے بچے ہیں، تب ہمارے بہاولپور میں تبدیلی آئے گی۔ ہمارا بہاولپور، میں سمجھتے جس طرح ریاست بہاولپور جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے ایک ہر لحاظ سے خوشحال تھی، یہ تب خوشحال ہوگی جب لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔ بالکل۔ آپ پاکستان کی موجودہ سیاست کو کیسے دیکھتی ہیں؟ موجودہ سیاست جو ہے، دیکھیں، ہمارے جو سیاست، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے، 22 سال کا ہم لوگوں نے سفر طے کیا۔ ہم نے ان لوگوں کو اپنی سیاست میں گندے انڈے کو جو ہے وہ ان کو پاک کیا ہے ہم نے۔ آپ یہ دیکھیں عمران خان کا جو سٹانس ہے، کرپشن سے پاک پاکستان ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے انیشیٹو کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلے 35 سال تھے جو گیمیں چل رہی تھیں، یہ باری میری ہے، اگلی باری تمہاری ہے، یہ باری میری ہے، اس کو ہم نے ختم کیا۔ تھرڈ پارٹی سسٹم پاکستان میں لے کے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف،
اور اس میں آپ نے سب نے دیکھا کہ ابھی اے پی آل پارٹی کانفرنس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا جو وہ جو لیڈر تھا جو جس کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے، جو بطن ان کی زندگی کو خطرہ تھا، وہ کتنے جوش خروش ہے 1 گھنٹے کی اس نے تقریر کی اور اس قسم کے ہمارے اداروں پہ، پاکستان کے اداروں پہ اس نے ہٹ کیا. تو اس قسم کی دیکھیں جو لوگوں کے ناپاک ارادے ہمارے جو مختلف اپوزیشن پارٹی کے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. موجودہ سیاسی پرسپیکٹو میں عمران خان بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اپوزیشن کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہے. اس کے رزلٹ آنے والے فروٹفل آپ دیکھیں گے. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ کرونا کے حوالے سے ہماری اسٹریٹجی بہت اچھی رہی ہے اور پوری دنیا اس کو ایڈمائر کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک